سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کے جیسی بادشاہت کسی اور نے نہیں کی۔ وہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے اور سب کی زبان کو سمجھ سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا۔ وہ میلوں کا سفر کچھ سیکنڈ میں طے کر لیتے۔ اگر آپ لوگوں کو پیغمبروں کے واقعات سننے میں کوئی انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان نشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور دریا میں غوطہ لگا کر انہیں ہیرے جواہرات وغیرہ نکال کر دیتے۔ جو عام کام انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتا اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا تھا، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورۃ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے سب جمع کیے گئے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چینٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پیارے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر عنایت کی ہیں، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں ایک مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد سے نوازا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی عورت کا بچہ کھا لیا۔ وہ عورت بہت زیادہ چالاک تھی۔ اس نے چھوٹی عمر والی عورت کا بچہ چھین لیا اور کہنے لگی، یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکال لی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی اور کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیجئے اور اسی عورت کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس عورت کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ وہ واقعی ہی غیر حاضر ہے، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کر پایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ اس کا تخت بڑا ہی عالی شان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والے حصے کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے۔ پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوا لیا کرتے تھے۔
جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاعات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے نہ آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ کے سامنے گرا کر اور خود دیوار پہ جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میری طرف باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی بھی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے کہ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں کی عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحائف پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحائف سے خوش رہا کرو اور ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کا سامنا کرنا ان کی طاقت میں نہیں ہوگا، اور انہیں ہم ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لا کر دے؟ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا کر دے سکتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتابوں کا علم تھا وہ بولا، آپ پلک جھپکیں، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا اور اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ اس کی صورت بدل دی جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئیں تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ نہ ہاں کہا اور نہ کہا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی کہ وہ اپنا تخت تو سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے نہ کہا کیونکہ یہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں سے کچھ تبدیلیاں محسوس ضرور ہوئی تھیں۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش کے شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت ہی حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔
سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیرات کروائی تھی۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جمایا تو اس نے مسجد اقصیٰ کو توڑ دیا تھا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائی، اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موقف ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی، مجھے ایسا ملک عطا فرمائے جو میرے سوا کسی اور شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی، جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اتنا گناہوں سے پاک ہو جائے کہ جیسے آج ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا۔ ان کی تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ایک انسان تھے، اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان جتنی بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ لے لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے، کالا جادو اور علم تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتایا جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو سختی سے کام پر لگایا، اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جناتوں کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا، اور اسی حالت طرح ان کی نگرانی کرتے رہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جنات مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا۔ وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے عصا پر دیمک لگ گیا۔ وہ اندر ہی اندر اس لکڑی کو کھوکھلا کرتے رہا۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر چکا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے
تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے، اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے پاس نہ تھی، اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی کر لی۔ ممکن اور ناممکن یہ ہمارے دماغ کی حدود ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسی زبردست ویڈیو جب بھی اپلوڈ کی جائے آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ جائے۔ اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ کس پیغمبر کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔